حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو سیاست کے بھی پیر ہیں، داتا صاحب کے بھی پیر ہیں، آپ بھی تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ تقریر بھی ایک بڑا ضروری کام ہے۔ آپ کے یہ داتا صاحب نے لکھا اس بات کو، آپ کے جو پیر ہیں وہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیار سے ہی کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان پہ اللہ راضی ہے، وہ اللہ پہ راضی ہے۔ حضرت سری سکتی آپ حضرت جنید بغدادی کے ماموں بھی تھے رشتے میں، اور آپ کے استاد بھی تھے، پیر بھی تھے۔ حضرت سری سکتی نہ فرماتے جنید بغدادی سے کہ آپ تقریر کیا کریں، واعظ کیا کریں، تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں جب بھی مجھے کہتے ہیں تو میں کہتا کہ میں ابھی خود نیک نہیں، پہلے میں خود نیک بن جاؤں پھر میں لوگوں سے تقریر کیا کروں گا۔ کہتے ہیں جب بھی میرے پیر صاحب مجھے کہتے، اور پھر میرے جو پیر بھائی تھے وہ بھی مجھے کہنا شروع ہو گئے کہ پیر صاحب کی بھی خواہش ہے، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کی آواز میں بڑا سوز ہے، تو جب آپ تقریر کریں گے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب بھی مجھے کہا جاتا میں ٹال دیتا۔ کہتے ایک دن میں سویا تو پھر لوگوں میرے نصیب دیکھو، میرے نصیب دیکھو کہ میری آنکھ لگی تو میری قسمت کی آنکھ کھل گئی، میری قسمت جاگ اٹھی۔ کہتے ہیں میں سویا تو میری خواب میں مدینے والے رسول کی آپ تشریف لے آئے، مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے بڑا نوازا، بڑا نوازنے کے بعد آپ نے فرمایا جنید تقریر کیا کر، جنید تقریر کیا کر۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اب ضرور کروں گا، روز کروں گا، روز کروں گا۔ کہتے ہیں فجر کے لیے اٹھا، سنتیں میں نے گھر پڑھی، جب سنتیں پڑھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل رہا تھا، میرے دل میں چور آ گیا، چور آ گیا کہ میں نے کہا سوچا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ ان کو بھی زیارت ہوئی ہے، لیکن مجھے تو ہوئی ہے نا، لہٰذا میرا درجہ تو اب اونچا ہو گیا۔ کہتے ہیں دل میں یہ چور آ گیا کہ میں پیر سے اونچا ہو گیا۔ مسجد میں پہنچا، 7ویں رکعت میں جا کے میں نے نماز ادا کی، تو نماز کے بعد پیر صاحب جو حضرت سری سکتی تھے انہوں نے کہا کہ جنید تو آگے آ جا۔ کہتے اٹھا، آگے آیا، تیسری صف میں بیٹھا۔ آپ نے کہا بیٹا اور آگے آ جا۔ کہتے اب پہلی صف میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ادھر آ، میرے ساتھ آ کے بیٹھ۔ یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کو پیر کہے، مرشد کہے کہ تو میرے ساتھ بیٹھ۔ جب اپنے ساتھ بٹھایا، کہتے ہیں پیر صاحب یوں تسبیح رول رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اچانک میری طرف دیکھا اور کہا جنید آپ تقریر کرو گے نا، آپ تقریر کرو گے نا؟ کہتے ہیں دل میں چور تھا، میں نے یوں دیکھ کے کہا جی حضرت اب کیا ہوا ہے، کیوں اب کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں پیر صاحب پھر پڑھنے لگ گئے، تو 2-3 منٹ گزرے تو پھر کہنے لگے جنید آپ تقریر کرو گے نا؟ کہتے ہیں وہی سوال تھا، کیونکہ دل میں چور تھا کہ زیارت ہوئی ہے، مجھے ہی پتا ہے، صرف میں جانتا ہوں میرا درجہ پیر سے اونچا ہو گیا ہے۔ پیر صاحب نے دیکھ کے کہا پتر تقریر کرو گے نا؟ کہتے ہیں میں نے پھر وہی سوال دہرایا، پیر صاحب اب کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں اب حضرت کی آنکھوں میں نے وہ روشنی دیکھی جو پہلے میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت کے چہرے پہ جلال آیا، آپ نے تسبیح کو سمیٹا، اپنے جو جبہ تھا اسے سمیٹا، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمانے لگے جنید بغدادی رات کو مجھے اپنے رب کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، خواب میں رب کی زیارت ہوئی ہے۔ رب نے مجھے پوچھا سری سکتی کوئی بات بتا۔ میں نے کہا کہ اللہ ایک مرید تیار کیا ہے، وہ بھی تقریر نہیں کرتا، تیرے رسول کا کبھی ادھر سے پھیرا ہو تو ذرا اشارہ تو دے جائے کہ جنید بغدادی کو وہ تقریر کیا کرے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو لرزہ طاری ہو گیا، میرے کپڑے پھٹ گئے اور میں چیخ چیخ کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر مجھے نبی پاک کا دیدار بھی ہوتا ہے تو میرے پیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر حضور بھی شفقت فرماتے ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں تو میرے پیر کی وجہ سے فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بابے کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اگر بابے کچھ نہ ہوتے تو بھی دنیا میں نہ ہوتا، بابے کر کچھ نہیں سکتے۔ میں نے کہا تیرا بابا کچھ نہ کرتا تو دنیا میں
اور بابے نے کچھ کیا تو دنیا میں آیا نا. آج تو بابوں کا انکار کرتا ہے. یہ بابے بڑا کچھ کرتے ہیں. یہ بابے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے. جنید بغدادی فرماتے ہیں اگر حضور کی زیارت بھی ہوئی ہے تو حضرت سری سکتی میرے پیر کی وجہ سے ہوئی ہے. آج تم کہتے ہو بابے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو سیاست کے بھی پیر ہیں, داتا صاحب کے بھی پیر ہیں. آپ بھی تقریر نہیں کیا کرتے تھے. تقریر بھی ایک بڑا ضروری کام ہے. آپ کے یہ داتا صاحب نے لکھا اس بات کو. آپ کے جو پیر ہے وہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیار سے ہی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان پہ اللہ راضی ہے, وہ اللہ پہ راضی ہے. حضرت سری سکتی آپ حضرت جنید بغدادی کے ماموں بھی تھے رشتے میں, اور آپ کے استاد بھی تھے, پیر بھی تھے. حضرت سری سکتی نہ فرماتے جنید بغدادی سے کہ آپ تقریر کیا کریں, واز کیا کریں. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نا جب بھی مجھے کہتے ہیں تو میں کہتا کہ میں ابھی خود نیک نہیں, پہلے میں خود نیک بن جاؤں پھر میں لوگوں سے تقریر کیا کروں گا. کہتے ہیں جب بھی میرے پیر صاحب مجھے کہتے, اور پھر میرے جو پیر بھائی تھے وہ بھی مجھے کہنا شروع ہو گئے کہ پیر صاحب کی بھی خواہش ہے, ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ آپ کی آواز میں بڑا سوز ہے, تو جب آپ تقریر کریں گے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں جب بھی مجھے کہا جاتا میں ٹال دیتا. کہتے ایک دن میں سویا تو پھر لوگوں میرے نصیب دیکھو, میرے نصیب دیکھو کہ میری آنکھ لگی تو میری قسمت کی آنکھ کھل گئی, میری قسمت جاگ اٹھی. کہتے ہیں میں سویا تو میری خواب میں مدینے والے رسول کی آپ تشریف لے آئے, مجھے رسول اللہ کی زیارت ہو گئی. آقا علیہ السلام نے نا بڑا نوازا. بڑا نوازنے کے بعد آپ نے فرمایا جنید تقریر کیا کر, جنید تقریر کیا کر. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اب ضرور کروں گا, روز کروں گا, روز کروں گا. کہتے ہیں فجر کے لیے اٹھا, سنتیں میں نے گھر پڑھی. جب سنتیں پڑھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل رہا تھا, میرے دل میں نا چور آ گیا. چور آ گیا کہ میں نے کہا سوچا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ ان کو بھی زیارت ہوئی ہے, لیکن مجھے تو ہوئی ہے نا, لہٰذا میرا درجہ تو اب اونچا ہو گیا. کہتے دل میں یہ چور آ گیا کہ میں پیر سے اونچا ہو گیا. مسجد میں پہنچا, 7ویں رکعت میں جا کے نا میں نے نماز ادا کی. تو نماز کے بعد پیر صاحب جو حضرت سری سکتی تھے انہوں نے کہا کہ جنید تو آگے آ جا. کہتے اٹھا, آگے آیا, تیسری صف میں بیٹھا. آپ نے کہا بیٹا اور آگے آ جا. کہتے اب پہلی صف میں آ گیا. آپ نے فرمایا کہ ادھر آ, میرے ساتھ آ کے بیٹھ. یہ بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جن کو پیر کہے, مرشد کہے کہ تو میرے ساتھ بیٹھ. جب اپنے ساتھ بٹھایا, کہتے ہیں پیر صاحب یوں تسبیح رول رہے تھے, پڑھ رہے تھے. اچانک میری طرف دیکھا اور کہا جنید آپ تقریر کرو گے نا, آپ تقریر کرو گے نا. کہتے ہیں دل میں چور تھا, میں نے یوں دیکھ کے کہا جی حضرت اب کیا ہوا ہے, کیوں اب کیا ہوا ہے. کہتے ہیں پیر صاحب پھر پڑھنے لگ گئے. تو 2-3 منٹ گزرے تو پھر کہنے لگے جنید آپ تقریر کرو گے نا. کہتے ہیں وہی سوال تھا کیونکہ دل میں چور تھا کہ زیارت ہوئی ہے, مجھے ہی پتا ہے, صرف میں جانتا ہوں میرا درجہ پیر سے اونچا ہو گیا ہے. پیر صاحب نے دیکھ کے کہا پتر تقریر کرو گے نا. کہتے ہیں میں نے پھر وہی سوال دہرایا, پیر صاحب اب کیا ہوا ہے. کہتے ہیں اب حضرت کی آنکھوں میں نے وہ روشنی دیکھی جو پہلے میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی تھی. حضرت کے چہرے پہ جلال آیا, آپ نے تسبیح کو سمیٹا, اپنے جو جبہ تھا اسے سمیٹا, کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے فرمانے لگے جنید بغدادی رات کو مجھے اپنے رب کی خواب میں زیارت ہوئی ہے, خواب میں رب کی زیارت ہوئی ہے. رب نے مجھے پوچھا سری سکتی کوئی بات بتا. میں نے کہا کہ اللہ ایک مرید تیار کیا ہے, وہ بھی تقریر نہیں کرتا. تیرے رسول کا کبھی ادھر سے پھیرا ہو تو ذرا اشارہ تو دے جائے کہ جنید بغدادی کو وہ تقریر کیا کرے. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا تو لرزہ طاری ہو گیا, میرے کپڑے پھٹ گئے اور میں چیخ کے لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر مجھے نبی پاک کا دیدار بھی ہوتا ہے تو میرے پیر کی وجہ سے ہوتا ہے.
اگر حضور بھی شفقت